فرمایا کہ ولو دخلت، اگر داخل کر دی جاتی علیہم ان پر، من اقطارہا، ایریا تھا وہاں سے، آئی تو نہیں نا فوجیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اگر داخل کر دی جاتی وہ فوجیں، ثم سئلوا، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا، سوال کیا جاتا، ای یعنی کہ اچھا تو اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ ای ثم سئلوا پھر ان سے سوال کیا جاتا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے کسی کے اگر، تو مفسر نے لکھا ہے کہ یعنی سألہم، وہ سوال کرتے، کون؟ الداخلون، داخل ہونے والی فوجوں والے لوگ اگر ان سے سوال کرتے، یعنی مطالبہ کرتے، الفتنتا، فتنے کا، فتنے کا مطالبہ کرتے، تو مفسر نے بتایا اس سے شاید اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کرتے، تو اس کا متبادل آلٹرنیٹ ورڈ لکھ دیا شرک، شرک کا مطالبہ کرتے، کہ بھئی دیکھو تم تو منافق ہو نا، ہیں، یہ تو چلو مسلمان ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اور یہ 1,000 ہیں، ہم 10,000 ہیں، ہم جیت جائیں گے، تم تو منافق ہو نا، تم جو ہم سے لڑ رہے ہو، تو کیونکہ وہ لڑ تو نہیں رہے ہوتے، اگر داخل کر دی جاتی مثال کے طور پہ تو وہ لڑ تھوڑی رہے ہوتے منافق، وہ تو بھاگ چکے ہوتے وہاں سے، تو یا اگر وہیں کھڑے ہوئے ہوتے اور ایسے ہی ڈرامہ کر رہے ہوتے کچھ نہ کچھ کرنے کا، جو کہ تھے ہی ڈرامے باز، یہی سب سے بڑا ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک شخص بولے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے بعد گھر جا کے مسلمانوں کو گالیاں بکے اور سازشیں بنائے اور ان پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پلان بنائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافقین کو پکڑ لیتے یا ان تک پہنچ جاتے اور یہ کہتے کہ چلو اب تم ہمیں شرک کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے تم واقعی منافق ہو، ہاں، شرک کر کے دکھاؤ، شرک کا مطالبہ کرتے، قرآن پاک میں آیا لَآتَوْهَا، تو ضرور اسے برپا کر دیتے شرک کو، یعنی فوراً شرک کر کے دکھا دیتے۔ اب مفسر نے لکھا ہے کہ یہ جو لَآتَوْهَا لکھا ہے نا، حمزہ مد لگا ہوا ہے، تو بالمدی، یہ مد کے ساتھ بھی ہے، والقصری، اور بغیر مد ہٹا کر قصر کہلاتا ہے، یعنی صرف سمپل زبر، سمپل زبر کے ساتھ بھی ہے، اگر سمپل زبر کے ساتھ ہوگا، قصر کے ساتھ ہوگا، تو لا کے بجائے ہوگا لا، لآتوہا بالمدی، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پھر یہ ان کا جواب دے دیتے، شرک کر کے جواب دے دیتے جو ان سے سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر لَأَتَوْهَا ہوگا صرف سمپل قصر کے ساتھ، سمپل زبر کے ساتھ، تو مطلب ہوگا وَفَعَلُوهَا، تو وہ شرک کر کے دکھا دیتے۔ اب اس کو ایسے پڑھیں کہ بالمدی، یہ لفظ مد کے ساتھ ہے تو لَأَتَوْهَا ہے، اور قصر کے ساتھ ہے لَأَتَوْهَا ہے، یعنی آتوہا جواب دے دیتے شرک کے ذریعے، وَفَعَلُوهَا اور کر کے بھی دکھا دیتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور وہ وہاں لڑنے کے لیے نہ ٹھہرتے لیکن تھوڑی سی دیر، یہ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ پتہ ہے کون لوگ تھے؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے، من قبل، پہلے سے ہی عہد کر چکے تھے، کیا؟ کہ لا یولون الادبارا، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے، وکانا عہد اللہ مسئولہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے نا اس کے بارے میں پوچھا تو ضرور جائے گا، جی، کیونکہ انہوں نے پورا جو نہیں کیا۔ اب مفسر لکھتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اب تو ان سے پوچھا جائے گا، کس بارے میں؟ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، اس وعدے کو پورا نہ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں اس وعدے کو پورا کیا تھا، جی۔ اور یہ جو بھاگ کر جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کی طرف ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لن ینفعکم، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرارو، لن ینفعکم الفرارو، تمہارا بھاگنا، تمہارا فرار ہونا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فرر تم من الموتی، اگر تم موت سے بھی فرار ہو جاؤ، اول قتلی، یا قتل ہونے سے فرار ہو جاؤ، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ہے، اور
مگر تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، بہت تھوڑا سا لیکن بھاگنے سے۔ محسن نے لکھا یہی کہ کل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہ آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ جو تم بھاگ رہے ہو، تمہارا فرار ہونا ہرگز تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا، اگر تم موت سے یا قتل کے ڈر سے فرار ہو بھی جاؤ۔ وَإِذًا، اور اس صورت میں، ان فرر تم، کس صورت میں؟ مفسر نے لکھا ان فرر تم، اگر تم بھاگ بھی گئے ہیں، لا تمتعون، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، فی دنیا، دنیا میں، آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں، اور دنیا میں بھی تم سمجھ رہے ہو کہ تم بچ جاؤ گے، کوئی فائدہ وائدہ تم نہیں اٹھا سکو گے بعد فرارکم، اپنے بھاگنے کے بعد، الا قلیلا، مگر یہ کہ تھوڑا سا، جب تک کہ تمہاری اصلیت ظاہر نہیں آ جائے گی، بقیت آجالکم، دنیاوی زندگی کے باقی کے جو بچے کچے تمہارے دن ہیں اس میں، بس اس کے بعد جب پکڑ آئے گی تو پھر پکڑ آئے گی۔ آگے فرمایا کہ یہ جو منافق، اب دیکھو منافقین کا کتنا لمبا ذکر چلا، کہ منافقین، اللہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت میں کتنا کتنا سارا کچھ خطاب فرمایا، ابھی چل رہا ہے۔ قل، ذرا پوچھئے تو، من ذا الذی، کون ہے وہ، یعصیکم، یعصمکم، جو تم کو بچا لے یا بچا سکے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، پوچھیں ان سے کون ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی برائی کا ارادہ فرما لے تو ہے، او اراد بکم رحمتن، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کا ارادہ فرما لے تو، ولا یجدون لہم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے کسی کو بھی ولین، نہ کوئی ولی اور نہ ہی نصیرہ، نہ کوئی مددگار۔ مفسر نے لکھا کہ قل من ذا الذی یعصمکم، یعنی یاسمکم کا مطلب ہے کہ کون ہے جو تم کو بچا سکے گا، یعنی یجیرکم، متبادل لفظ کے مطلب یہ ہے کہ کون تم کو پناہ دے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ اللہ تعالیٰ تم سے، تمہارے اوپر برائی کا ارادہ کر لے، برائی سے مراد لکھا ہلاکن، ہلاکت کا، تمہیں ہلاک کرنے کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، وہ حزیمتن، یا تمہاری شکست کا ارادہ کر لے اگر اللہ تعالیٰ، تو کون ہے جو تم کو پناہ دے گا، او یصیبکم بسوء ان اراد اللہ بکم رحمتن، یا اگر تم کو پہنچ جائے برائی، یا اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما لے تم پر رحمت کا، تو رحمت کا مطلب لکھا، رحمت کا مطلب لکھا خیرن، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو رحمت پہنچانا چاہے، مطلب بھلائی پہنچانا چاہے، تو کون روک سکتا ہے؟ تو ولا یجدونا، تو وہ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی ای غیر ہی، اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر، کوئی اور، ولین ہے، نہ کوئی حمایت کرنے والا، ینفعہم، جو ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکے، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے، یدفع الضر عنہم، جو ان سے تکلیف کو دور کر سکے۔ انہی کا ہی ذکر چل رہا ہے، تو تھوڑا سا اور بتائیں، ایک منٹ۔